السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ دل سلطان، عائشہ رحمان، قسط نمبر 29۔ وہ سجدہ ریز ہوئی تو اسے میلوں دور بیٹھے اس مصبور شخص کی آنکھیں ایک دم سے کھلیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سینے پر زور سے ہاتھ رگڑنے لگا۔ نیند پوری طرح سے کھل چکی تھی۔ وہ فریش ہوتا، اپنی مطلوبہ ڈریسنگ کیا، اپنے ہتھیار اپنے پاس محفوظ کرتا کمرے سے نکلا تھا۔ کتنے ہی دنوں بعد وہ اس چھوٹی سی شاپ میں آئی تھی۔ ایرگل سے ڈھیروں باتیں کرتی وہ کچھ تصادم ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی وہ عورت بہت اچھی طرح پڑھ سکتی تھی۔ وہ بظاہر تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف تھی، مگر ایرگل کی نگاہوں سے بچتی وہ رخ موڑے ہوئے تھی۔ میری بچی، یوں مت اداس ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس دعا کیا کرو۔ وہ خاموشی سے رخ موڑے اپنے کام میں مصروف تھی۔ میرا رب سب ٹھیک کر دے گا، تم اس پر توکل تو کر سکتی ہو نا؟ ایرگل نے بڑھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی ہچکیاں بھرتی زمین پر دھیرے سے بیٹھی۔ گل اس کے قریب آ بیٹھی۔ یہ بہت مشکل ہے ماں، صبر اور انتظار بہت مشکل ہے۔ میرا دل کرتا ہے، کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ سانس لیتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے حلق میں ڈھیروں کانٹے گڑ گئے ہیں۔ یہ اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اتنا دردناک، اور ہم بے بس ہو جاتے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اسے اپنے جبڑوں میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ گل نے اپنے سر اپنی گود میں رکھا۔ میری پیاری بیٹی، یہ راہ محبت ہے، یہاں تکلیفوں، آزمائشوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ رستہ آسان نہیں، وہ تمہیں آزما رہا ہے اور تمہیں اس کی اس آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ خود میں ہمت بندھاؤ میری جان، ابھی تو شروعات ہے۔ تم اگر ابھی سے تھک جاؤ گی تو اس طویل راستے پر کیسے اس کے سنگ چلو گی؟ وہ گہری آہ بھر گئی۔ میں اس کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں ماں، سب کچھ، مگر اس سے دوری نہیں۔ وہ قریب رہے اور کچھ بھی کرے، میں کبھی اس سے دور نہیں کروں گی، مگر وہ بس ایک دفعہ میرے پاس واپس لوٹ آئے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ماں۔ وہ اس آغوش میں چھپی ہوئی تھی۔ ایرگل اسے پرسکون کرتی ہمیشہ کی طرح اسے نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی، جو کافی حد تک اسے سمجھنے اور پرسکون کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ یہ گیت آپ کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں رونق جمع تھی۔ وہ نادان سی لڑکی پورے گھر میں ہلہ گلا مچاتی ایک شور برپا کر دیتی تھی، جس شور سے لطف اندوز ہوتا وہ پیارا سا لڑکا اپنی زندگی کو مکمل ہوتا محسوس کرتا تھا۔ اور بتا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ صوفے پر اس کے مقابل بیٹھا آج اس کی فرمائشیں سن رہا تھا۔ بس جو کہا وہی چاہیے، اور کچھ نہیں۔ ارے یار، کیا ہر وقت بکس، کبھی کچھ اور بھی کہہ دیا کرو، وہ چڑھ کر بولا۔ اور کیا کہوں بھلا؟ ارے پیار سے کہا کرو نا، جب میں گھر سے باہر ہوں تو کال کر کے کہا کرو کہ تم میرے لیے آتے ہوئے چاکلیٹس، چپس، اسنیکس، ڈریسز لیتے آنا۔ ارے بھی پتہ تو چلے، میری بھی شادی ہو چکی ہے، مگر بیوی صاحبہ کی کال آتی بھی ہے تو بس اسی کے کب آؤ گے، اور پھر کال بند۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اپنے سٹائل میں بول رہا تھا، اور اس کی باتیں وہ سنتی بس ہنستی چلی جا رہی تھی۔ جناب، میری فرمائشوں کی لسٹ بہت لمبی ہے، پوری کر سکو گے کیا؟ تم بولو تو صحیح۔ وہ سیدھا ہوا۔ جانتے ہو نا، مجھے ہمیشہ سے یہ عادت ہے ایک لگژری لائف سٹائل کی۔ ہاں تو کیا؟ تو مجھے تو بہت کچھ چاہیے، جیسے کہ ایک بڑا سا گھر، ایک لمبی سی گاڑی، اتنے ڈریسز کہ میں سارا سال بھی پہنوں تو ختم نہ ہو، اور ورلڈ ٹرپ، اور اتنی کتابیں میں ساری زندگی پڑھتی رہوں اور تب بھی ختم نہ ہو۔ وہ بول رہی تھی اور یہ گیت اپنے سر پر ہاتھ رکھے اس کی فرمائشیں سن رہا تھا۔ ارے رے، بریک لگاؤ لڑکی، ایک نظر مجھ پہ ڈالو، میں تو غریب سا انسان ہوں، بمشکل ایک کمپنی چلاتا ہوں، تم تو بہت جلد میرا دیوالیہ کر دو گی۔ وہ شریر سا چہرہ بنائے اسے تک رہا تھا۔ ہاں، تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا۔ ارے یہی کہ تم غریب ہو، مجھے پہلے پتا ہوتا تو تم سے شادی کیوں کرتی بھلا؟ وہ ہنسا۔ اسی لیے تو نہیں بتایا تھا نا، تاکہ تم اپنا ارادہ نہ بدل دو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ وہ ناک سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ گیت نے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کے باب کٹ بالوں کو چھوتا وہ بغور اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اگر تم غریب تھے تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ جانتے ہو نا مجھے، میرے لائف سٹائل کو۔ وہ مسکرایا۔ میری پرنسس، تم بس حکم کیا کرو، تمہیں کیا چاہیے، اور اسے پورا کرنے کے لیے چاہے مجھے 10 جابس کیوں نہ کرنی پڑے، تمہارا ایپل تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ تو بتاؤ، سب سے پہلے تمہیں کیا چاہیے؟ وہ خاموشی سے اسے تک رہی تھی۔ اسے چپ دیکھ کر یہ گیت نے اس کی ناک پر ٹچ کیا۔ گھر چاہیے نا؟
وہ اسے چپ دیکھ کر بولا، بس کچھ عرصہ انتظار کر لو، زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ اس کے بعد ہم ایک بڑا سا گھر بنا لیں گے، اور پھر ایک بڑی نہیں لمبی سی گاڑی۔ وہ مسکرائی۔ پھر اس کے بعد تمہیں ورلڈ ٹرپ پر لے جاؤں گا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر کافی چھوٹا ہے، تمہارے رہنے کے لائق نہیں، تم یہاں انکمفرٹیبل ہوتی ہوگی نا؟ یہ گیت نے ایک نظر پورے فلیٹ پر دوڑائی جو واقعی کافی چھوٹا تھا، اتنا کہ ہولیا کا کمرہ بھی اس کے فلیٹ سے بڑا ہی ہوگا۔ بس کچھ عرصہ یہاں گزار لو، پھر ہم یہاں سے۔ ہولیا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چلتی بولتی کو بریک لگائے۔ وہ اسے بنا پلکے جھپکے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ میں سڑک پر بھی رہ لوں گی۔ وہ مسکرایا اور اپنے منہ پر رکھے اس کے ہاتھ پر بوسہ دے دیا۔ اور مجھے یہ فلیٹ سچ میں بہت پسند ہے۔ یہ میرے لیے دنیا میں ایک چھوٹی سی جنت ہے۔ یہاں اس گھر میں ایک آزاد سانس لیتی ہوں، ایک سکون ہے یہاں، اور یہاں تم ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو؟ ہولیا نے اس کے بالوں کو درست کیا۔ محبت؟ یہ گیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے مسٹر ایپل۔ اس کی بات کے اختتام پر یگی نے ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موندی، اور اگلے ہی پل آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ وہ پاگل سا دل اپنے مقام سے باہر آنے کو تھا۔ وہ ہنس دی۔ تم پاگل ہو؟ وہ دھکیلتی اٹھی تو یگیت نے اس کی کلائی تھامی۔ میں واقعی پاگل ہوں میری مغلی، تمہارے لیے۔ وہ مسکراتی ہوئی مڑی اور اس کے ہاتھ سے اپنا بازو آزاد کرتی وہ تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ زیادہ فری مت ہوا کرو، ٹھیک ہے نا؟ 3 فٹ۔ یہ کہتی وہ زن سے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دھڑام سے صوفے پر گرا۔ ہائے رے قسمت! وہ کھل کر مسکرایا۔ ایک نظر وقت پر دوڑاتا وہ اٹھا۔ ہولیا میں جا رہا ہوں، جلدی آؤں گا، خیال رکھنا۔ یہ کہتا ہوا وہ 2 قدم بڑھائی کہ اس کی آواز نے سنائی دی۔ 8 بجے سے پہلے گھر آ جانا، ورنہ جانتے ہو نا۔ وہ مسکرایا اور چل دیا۔ شام دھیرے دھیرے ہر طرف اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ موسم کچھ ابر آلود تھا، سردی کی بڑھتی شدت اور تیز ہوا سے لہراتا۔ وہ بالکنی کا دروازہ بند کرتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ ایک نگاہ وقت پر دوڑاتی وہ لب بھیج گئی۔ کہا بھی تھا جلدی آ جانا، مگر اس ایڈیٹ کے دماغ میں کچھ گھس جائے، مطلب قیامت۔ گھڑی رات کے 9:45 بجا رہی تھی۔ اتنے میں ڈور بیل بجی۔ وہ غصے سے بھرا چہرہ لیے دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ مرحبا، یہ کہتا ہوا ایک قدم بڑھا تو ہولیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے واپس گھر سے باہر دھکیلا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وقت کیا ہو رہا ہے ذرا بتانا؟ یگیت ایک نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر دوڑاتا گردن پر ہاتھ پھیر گیا۔ آئی ایم سوری، وہ بس ایک کام۔ تو ٹھیک ہے، کرو اپنے تمام کام اچھے سے، اور جب وہ فری ہو جاؤ تو گھر آنا۔ یہ کہتے ہوئے دھپ سے دروازہ بند کرتی اندر سے لاک کرتی جا چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے اب ادھر ادھر نگاہیں گھما رہا تھا۔ کیا جنگلی لڑکی ملی ہے مجھے، یا رب! وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا گیا۔ موسم میں خنکی بڑی، وہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کہانی میں اتنا کھو گئی تھی کہ اس پاگل سی لڑکی کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ایک دم کڑکتی تیز بجلی سے اس کا دھیان کتاب سے ہٹا۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھتے بالکنی کا پردہ ہٹایا تو باہر تیز بارش دیکھتی وہ گھڑی پر نگاہ دوڑا گئی جو رات کی 11:10 بتا رہی تھی۔ وہ سر پر چپت لگاتی دوڑ کر باہر کا دروازہ کھولے باہر آئی۔ وہ دروازے کے ایک طرف زمین سے لگا بیٹھا بارش میں بھیگتا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ ہولیا نے تیزی سے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر ہلایا تو یہ گیت کی اچانک سے آنکھیں کھولی۔ ارے ڈفر، ایڈیٹ، تم یہاں کیا کرو؟ دیکھ نہیں رہے اتنی کیا سردی ہے اور اتنی تیز بارش، اور تم مزے سے یہاں بیٹھے بھیگ رہے ہو؟ یہ گیت نے ایک زوردار چھینک ماری۔ میری جنگلی بیوی، اگر تم یہاں سے گھر سے باہر یوں مجھے نکال پھینکو گی تو میں اور جا بھی کہاں سکتا ہوں؟ وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ اٹھو یہاں سے، چلو۔ وہ اسے بازو سے تھام کر اٹھاتے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ شدید سردی میں اس مضبوط سے لڑکی کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ تم وہ بولتی بولتی رکی مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ظاہر تھا غلطی تو اس کی ہی تھی۔ کپڑے بدلتا وہ ٹاول سے سر پونچھتا اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بالکنی سے اندر نہیں آ سکتے تھے؟ ویسے تو میرے گھر کی بالکنی میں کودنے سے باز نہیں آتے، اور اب؟ یہ گیت نے ایک نگاہ بغور اسے دیکھا۔ تم نے منع کیا تھا اندر آنے کو، تو کیسے آ سکتا تھا؟ ہولیا نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ تو میں منع کروں گی تو کیا گھر نہیں آؤ گے؟ وہیں کھڑے رہو گے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے قریب بیٹھا آ گیا۔ میری غلطی تھی، مجھے جلدی آنا چاہیے تھا، اور میری غلطی پر اگر تم ساری رات گھر سے باہر کھڑا رہنے کو کہو گی تو میں ساری رات اس بارش میں بھیگتا کھڑا رہوں گا۔ ہولیا نے پلکیں جھپکی۔ نہ جانے کیوں مگر اس وقت خود پر شدید غصہ
اور اس لڑکے پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ ہولیا نے ایک دم بڑھتے اسے اپنی آغوش میں چھپایا۔ یگی کی آنکھیں بڑی ہوئیں، وہ منہ اور آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ اس کے شانوں کے گرد پھیلائے اور دوسرا اس کے بالوں میں رکھی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ "آئی ایم سوری، میرا دھیان نہیں تھا، وہ فضول سی کتاب پڑھتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آئی ایم سوری۔" وہ شریر سا مسکراتا اس کے گرد بازو حمال کر گیا۔ یگی کی ایک اور زوردار چھینک بلند ہوئی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر کافی سردی تھی۔ وہ معصوم سی شکل بنائے اسے اب تھوڑا سا شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ لب کاٹتی نگاہیں چرا گئی۔ "آئی ایم سوری۔ تو تم معافی کے طلبگار ہو؟" وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی، مگر وہ واپس اسی جگہ سیٹ ہوتا دھیرے سے بیڈ پر درست ہوا۔ "بس یہاں سلا لو، معافی پکی۔" وہ اس کی آغوش میں تھوڑا درست ہوا۔ وہ شریر سا مسکراتی اور لحاف اچھی طرح اپنی گرد پھیلائی۔ گہری سردی سے اس کے برف کی مانند ٹھنڈے ہوئے وجود میں ایک پرسکون سی حرارت نمودار ہوئی۔ وہ پرسکون ہوا تھا۔ یگیت نے ایک نظر چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ "تم کافی ہاٹ ہو۔" وہ عام لہجے میں بولا۔ "ایکسکیوز می؟" ہولیا نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتا۔ "میرا مطلب تھا تم کافی گرم ہو۔ میرا مطلب تم آگ ہو، مطلب شعلہ، انگارہ۔ کیا کیا بول رہا ہوں میں؟" وہ اپنی ہڑبڑی میں تیز تیز بولتا خود کو ڈپٹ گیا، جبکہ اس کی احکامانہ بات پر وہ اپنی مسکراہٹ مشکل دبائے ہوئے تھی۔ "ہو گیا تمہارا؟" ہولیا نے آئی برو اٹھائے پوچھا۔ ہاں، شاید ہو گیا۔" وہ ہنسی دبا گئی۔ "اب اگر اپنے بالوں کی درگت نہیں بنوانا چاہتے تو چپ چاپ سو جاؤ۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو مقابل اس بات میں سر ہلاتا خاموش ہوا۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستی آنکھیں موند گئی۔ وہ تو بس اتنا بتانا چاہتا تھا وہ سردی محسوس نہیں کر رہا، مگر ایڈیٹ ٹھیک طرح سے اظہار بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک مکمل پلان اور ٹیکنیک کے ساتھ وہ تینوں اپنی اپنی مطلوبہ جگہ پر حملہ کر چکے تھے۔ سراج ہاشمی کا اڈوں اور تینوں نفوذ تباہ کر چکے تھے۔ وہاں ملنے والے تمام افراد میں بس انہیں اپنے مطلوبہ فرد کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ سلطان نے اسے ہر ایک کا چہرہ اٹھا کر دیکھا، مگر وہ کتا بھاگ نکلا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ وہ اپنی گرفت میں مقید آدمی پر اپنا غصہ نکال رہا تھا اور وہ تینوں وہاں موجود سبھی کام کی انفارمیشن محفوظ کر رہے تھے، مگر اس بات سے بے خبر کہ ان کے اس جال کو مقابل پہلے سے ہی جان چکے تھے۔ سلطان اور اس کے آدمی اس اڈے پر حملہ کرنے والے ہیں، انہیں اس بات کی سو پہلے ہی لگ چکی تھی۔ اس جگہ کی حالت کافی بری ہو چکی تھی۔ سلطان نے زمین پر بیٹھتے نیچے پڑا ایک نشان دیکھا جو ایک لیٹر کا تھا۔ اسے گھما کر دیکھنے پر سلطان کے اعصاب ایک دم ڈھیلے ہوئے۔ "یہاں سے نکلو، جتنی جلدی ہو سکے۔" وہ بلند آواز میں کہتا وہاں سے بھاگا تھا، مگر اس کے بھاگنے سے پہلے ہی ان سبھی لوگوں کی لاشوں میں سیٹ کیے بم پھٹنا شروع ہو چکے تھے۔ ڈھیروں آدمی زمین بوس ہوئے، باری باری اپنے وجود کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے بمشکل باہر نکلتے اس کا سامنا کچھ ہٹے کٹے آدمیوں سے ہوا۔ سلطان کی زندگی کا ایک بدقسمت دن تھا ان آدمیوں سے جوتھنا۔ وہ اپنے وجود پر ڈھیروں زخم لیے وہاں سے بمشکل نکلتا تھا۔ بھاگتا ہوا وہ ایک گلی میں داخل ہوا۔ وہ آدمی اس کا پیچھا کرتے کتوں کی طرح اپنی تیز ناک استعمال کرتے اس کے عین پیچھے تھا۔ مسلسل بھاگتے وہ آخر تھک کر گلی کے ایک کونے میں آ بیٹھا۔ اس کے چہرے اور وجود سے نکلتا خون زمین پر پھیل رہا تھا، چہرے پر بے جا زخموں کے نشانات۔ وہ عجیب سے حلیے میں گہری سانسیں بھرتا دیوار کے ایک کونے سے لگے بیٹھا تھا۔ اسے اپنے وجود میں ہلکی ہلکی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں بند کی تو ایک پر نور سا چہرہ مسکراہٹ لیے اس کے روبرو تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا والیٹ نکالا۔ اسے کھولنے پر دائیں طرف مقید اس کی زندگی مسکرا رہی تھی۔ اس کی وہ چھوٹی سی تصویر دیکھتے اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک مسکراہٹ توڑ گئی۔ زخموں سے چور وجود پر ایک ٹھنڈی سی پھوار پڑتی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بنا پلکیں جھپکے اسے مسکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ سلطان نے چہرے کے قریب کرتے اس کی ننھی سی تصویر پر لب رکھ دیے۔ "میری زندگی، تمہیں بہت بہت مس کر رہا ہوں۔" وہ مسکرایا۔ سلطان نے ایک نظر بھرپور دیکھتے والیٹ سمیت وہ تصویر اپنے دل کے مقام پر رکھی اور آنکھیں موند لی۔ جو شوہر اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے والیٹ میں ان کی بیوی کی تصویر ضرور ہوتی ہے، اور آپ کے والیٹ میں میری تصویر بھی نہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ کچھ پل سکون کے تھے۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ آنکھیں کھولنے پر ایک دم سے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور وہ بمشکل سڑک پر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ سڑک کی ایک طرف اس کی نظر ایک ٹیلی فون بوتھ پر پڑی جو سڑکوں کے کنارے پر عام نصب ہوتے ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس سرخ رنگ کے فون بوتھ کے اندر داخل ہوا۔ ایک سکہ جیب سے نکال کر ڈالنے پر اس نے ڈائل گھمایا اور اپنی پسندیدہ جگہ بیٹھے آسمان کو تک رہی تھی۔ کتنے ہی دن ہو گئے تھے اسے، یوں لگ رہا ہے جیسے اسے مجھ سے دور کا ایک عرصہ بیت گیا۔ میں نے تو
بولتے بولتے وہ رکی، اس کی سماعتوں سے موبائل کی گھنٹی ٹکرائی۔ وہ ایک نگاہ پاس پڑے موبائل پر دوڑا گئی۔ ایک ان نون نمبر دیکھتے وہ ایک پل کو رکی اور پھر یس کا بٹن دباتی فون کان سے لگا گئی۔ مرحبا، وہ مدھم سی آواز اس مجبور شخص کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے فون سے آنکھیں موندی۔ مرحبا، وہ بھاری آواز سنتی ایک پل میں سیدھی ہوئی۔ عبدالرہ آپ ہی ہیں نا؟ کیسی ہو؟ وہ لب کاٹتی اسے سن رہی تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ پر لگے زخم کو دیکھتا بولا، ان خوبصورت آنکھوں میں ڈھیروں آنسو نمودار ہیں۔ آپ کو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا عبدر۔ وہ مسکرایا۔ آپ ٹھیک نہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ نارمل آواز میں بات کر رہی تھی۔ آپ کہاں ہیں؟ ایک ضروری کام میں۔ گھر کب آئیں گے؟ نہیں جانتا۔ وہ بمشکل اپنی آواز دبائے ہوئے تھی۔ وہ خاموش ہوئی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نہیں رو رہی، وہ نارمل آواز میں بولی۔ تمہیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ اس کی بات پر وہ ضبط کو کھوتی آخر رو پڑی۔ اسے روتا سن کر وہ شخص اپنے وجود پر لگے ڈھیروں زخموں سے بھی زیادہ تکلیف اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ میری جان، وہ مضبوط آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی ہچکیوں کو ایک دم سے بریک لگی۔ وہ پہلی دفعہ اسے اس نام سے پکار رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ ساکت سی ہوئی۔ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ اس کی سانسیں پھر سے بحال ہوئیں۔ گھر آ جائیں، وہ بمشکل بولی۔ وہ خاموش ہوا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اور لائن کٹ چکی تھی۔ ہلو عبدر؟ وہ فون کان سے ہٹاتی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی دنوں بعد اس کی یہ آواز سنی تھی، کتنے ہی دنوں بعد اس کی سماعتوں کو قرار نصیب ہوا، کتنے ہی دنوں بعد اس کے پاگل دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس نمبر پر دوبارہ کال ملائی گئی مگر وہ بند جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دفعہ وہ بار بار کال ملاتی رہی مگر نو آنسر۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ موبائل فون سینے سے لگائے وہ بلند آواز میں روتی۔ میرے پاس واپس آ جائیں، خدا کے لیے، بس ایک دفعہ میرے پاس لوٹ آئیں عبدر، پلیز، وہ بلند آواز میں چلاتی رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ کچن میں کھڑی آئیگو دوڑ کر اس کے کمرے میں آئی۔ اسے یوں پاگلوں کی طرح روتے اور چلاتے دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے بڑھ کر اسے بمشکل سنبھالا مگر وہ اس کے گلے لگی بلند آواز میں رو رہی تھی۔ آئیگل پلیز اسے کہو میرے پاس لوٹ آئے، میں مر جاؤں گی، خدا کی قسم میں مر جاؤں گی آئیگل۔ وہ اپنا ضبط کھوتی چیخ رہی تھی۔ وہ بے قابو ہو رہی تھی۔ اسے سنبھالنے وہ مضبوط سی لڑکی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ عشا خود کو سنبھالو پلیز، وہ آ جائیں گے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے آئیگل، اسے تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے، میں کیسے صبر کروں؟ روتے ہوئے اس کے دماغ کی نس نس پھٹ رہی تھی۔ کان پٹیوں کی رگیں ابھر کر باہر آنے کو تھی اور وہ چھوٹی سی جان بھلا اس قدر تکلیف کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کی بلند ہوتی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی ایک پل میں گمسم ہوئی۔ وہ اس کی آغوش میں ڈھہ چکی تھی۔ عشا، کیا ہوا تمہیں آئیگل؟ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر اپنے حواس کھو چکی تھی۔ ہادی، جلدی آؤ، اس کی بلند آواز پر لان میں بیٹھا وہ چلبلا سا لڑکا بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور ان دونوں کو یوں دیکھتا وہ پریشان ہوا۔ اسے سنبھالتے وہ ہاسپٹل کے ہال میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ آئیگل گہری سانسیں بھرتی خود پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی، کیا کروں میں اس کا؟ اگر یہی حال رہا تو یہ تو بہت جلدی اپنے حواسوں سے فارغ ہو جائے گی اور پھر سلطان بھائی ہم دونوں کی قبریں اپنے ہاتھوں سے تیار کروائیں گے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو ہادی نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ایک نظر اسے بیڈ پر بے ہوش پڑے دیکھا۔ آئیگل، تم تو ایک لڑکی ہو، تمہیں یہ سب سنبھالنا نہیں آتا، تم اس چھوٹی سی لڑکی کو پرسکون بھی نہیں کر سکتی، بس اتنا سا بھی کام نہیں کر سکتی؟ آئیگل نے ایک تیکھی سی نگاہ ہادی پر دوڑائی۔ کیا تم سلطان بھائی کو قابو میں کر سکتے ہو؟ کیا تم انہیں سنبھال سکتے ہو؟ بتاؤ۔ ہادی نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ تو مسٹر ڈفر، یہ بھی انہی کی سوچ ہے محترمہ۔ پاگل، سربھری، بے قابو لڑکی، اسے سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سلطان بھائی کو۔ آئی سوئر، وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑے بولی تو ہادی نے لمبی سانس خارج کی۔ کیا جوڑا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر پاگل، بیچ میں پھنسے ہم بیچارے بچے، وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک انتہائی روشن کمرے میں بیڈ پر پایا۔ بمشکل آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے پر اس کی نظر خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھی آئیگل پر پڑی۔ وہ پھر سے آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر ہسپتال میں گزارنے کے بعد جب وہ نارمل ہوئی تو ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا اور ساتھ میں ہادی اور آئیگل کو خاص تنبیہ کر کے اسے جتنا پرسکون رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ان کے مطابق ان کے زیادہ سوچنے کی وجہ سے مینٹل ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ خاموشی سے آنکھیں سموندے وہ آئیگل
ہی ہر بات کا بس ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ اسے سوتا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر ہوئی تو عشاء نے تشکر بھری آہ بھری۔ وہ آنکھیں موند کر کروٹ بدل گئی۔ اچانک ہی وہ خوبصورت خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں گڑبڑائیں۔ کچھ پل بے یقین سے وہ خوشبو محسوس کرتی وہ اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دشمن جہاں بالکل اس کے قریب ہے، اور وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ کاش میں آنکھیں کھولوں تو اس مضبوط حصار میں خود کو مقید پاؤں۔ آخر کو ہار مانتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، مگر مقابل خالی جگہ کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار ہی نمی ابھری۔ ایک نگاہ گھماتے اس نے تکیے کے قریب پڑی اس کی بلیک شرٹ کو دیکھا۔ وہ اسے تھامتی چہرے کے قریب کر گئی اور وہ خوبصورت خوشبو اس کے وجود میں ایک سکون سا برپا کر گئی۔ عشاء نے دھیرے سے آنکھیں موندی اور اس کی شرٹ میں چہرہ چھپا گئی۔ زندگی ایک بار پھر سے اسے اکیلا کر چکی تھی، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی، کیونکہ اس کے ارد گرد اس کے عزیزوں نے اسے کبھی ہمت ہارنا نہیں سکھایا تھا۔ اسے مضبوط بننا تھا، بالکل اپنے شوہر کی طرح مضبوط، نہ ڈر اور پاگل۔ زخموں سے چور وجود لیے وہ مطلوبہ فلیٹ میں موجود سامنے پڑے میز پر رکھا نقشہ بغور دیکھنے میں مصروف تھا، جس پر کسی جگہ کی مکمل ڈیٹیل ترتیب سے سیٹ تھی۔ ٹیبل کے ارد گرد سلطان کے علاوہ جیمز اور اس کی دوست فیرا سلطان کی بتائی ہر ڈیٹیل پر غور و فکر کرنے میں مصروف تھے۔ میرے خیال سے ہمیں دن کے وقت حملہ کرنا چاہیے۔ فیرا کی آواز پر سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کوئی خاص وجہ؟ اس جگہ دن کے وقت سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہ اتنا تو جانتے ہیں کہ دن کے وقت کوئی اپنی جان خلاصی کروانے وہاں نہیں جائے گا، اور رات کے وقت اس ایریا میں کافی ہیوی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ جیمز نے بھی فیرا کی بات پر اتفاق کیا۔ سلطان نے ایک نظر بغور اس نقشے پر دوڑائی۔ وہاں کا سیکیورٹی سسٹم ہیک کرنا ہوگا۔ مطلوبہ انفارمیشن میں یہ سب سے اہم چیز ہے۔ فیرا نے بازو کی کف فولڈ کرتے اپنے بال جھٹکے جو کان کی لو تک بمشکل پہنچ پا رہے تھے۔ اس کے لیے میں ہوں نا، یہ کہتی ہوئی وہ ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ کی طرف آئی۔ اس نے ایک لمبی سانس بھری اور اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ سلطان کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر تھیں جو بہت ہی سلو چل رہے تھے، اور سلطان کو سلو کام کرنے والوں سے چڑ تھی۔ آخر کو وہ کچھ دیر خود پر ضبط کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا۔ ہٹو وہاں سے دھیمی چوہیا، اگر اسپیڈ سے کام کرو گی تو 9 mm کی فاسٹ اینڈ فیورس بلٹ تمہارے ماتھے کی انگلی اگلی طرف سے گھسے گی اور تمہاری سانسیں ضبط کرتی پیچھے سے نکل جائے گی، اور تم بس اتنا پہ کہہ پاؤ گی آؤچ۔ سلطان نے ایک تار میں اسے دیکھتے کہا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ اس 9 mm کی فاسٹ اینڈ فیورس بلٹ کو اپنے ماتھے تک پہنچنے سے پہلے اس کے 10 ٹکڑے کر سکتی ہیں یہ سلو چوہیا؟ کسی غلط فہمی میں مت رہنا مسٹر دھواں دھار۔ وہ گردن کو ادھر ادھر کرتی ایک ادا سے بولی۔ سلطان طنزیہ مسکراتا سر جھٹک گیا۔ اوور کانفیڈنٹ، یہ کہتا وہ تیز تیز ہاتھ چلاتا اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ وہاں کے سبھی کیمراز اور باقی سسٹم تک رسائی حاصل کر کے وہ لیپ ٹاپ گھماتا۔ اٹھا لو، اب چلاؤ اپنے بیکار ہاتھ۔ وہ لمبی سانس خارج کرتا ہوا وہاں سے غائب ہوا۔ فیرا نے اسے دیکھا تیکھی نگاہوں سے۔ کیا چیز ہے، انسان تو کسی طرح میں لگتا ہی نہیں۔ فیرا کی بات سنتے جیمز کا کہا گنجانا۔ اسے انسان سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ اقبال میں اپنی پہچان سے آشنا کروا دے گا تمہیں۔ اور ہاں، اس سے پنگے مت لیا کرو، تم نہیں جانتی وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ انسان کے روپ میں شیطان ہے وہ۔ ہاں، فیرا نے سر جھٹکا۔ جیمز اس کے قریب آ بیٹھا اور وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ اس دفعہ وہ اتنی نرمی کیوں برت رہا ہے ہر کام میں، اور بات بھی نارمل طرح کرتا ہے، سمجھ نہیں پا رہا میں۔ جیمز نے پرسکون انداز میں کہا تو فیرا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مطلب ابھی نہیں سمجھا۔ کبھی تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سمجھ لینا۔ فی الحال یہ کام پورا کرو اس سے پہلے وہ اپنی فارم میں آ جائے۔ اسے بھی کسی بھی کام میں تاخیر پسند نہیں۔ اوہو، ایک تو تم کتنا ڈرتے ہو ڈرپوک۔ یہ کہتی وہ اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ بیٹا تیرا پالا بھی سلطان سے نہیں پڑا۔ وہ ہنستا ہوا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ایک زبردست سا پلان سیٹ کرتے وہ تینوں اپنے مشن کی طرف نکل پڑے تھے۔ سراج ہاشمی ایک انڈر گراؤنڈ جگہ رہائش پذیر تھا، جہاں کی سیکیورٹی سے کسی بادشاہ کا مقام دیتی تھی۔ ظاہر ہے وہ تھا بھی تو احمد جہانگیر کا خاص آدمی۔ اپنی مخصوص ڈریسنگ کیے وہ ان گارڈز میں بڑی مہارت سے گھس چکا تھا۔ سلطان نے ان میں سے ایک گارڈ کو دبوچ کر اس کے کپڑے زیب تن کیے، چہرے پر ماسک اور کان میں کمیونیکیشن ڈیوائس لگائے وہ نامعلوم طریقے سے چلتا ہوا سیکیورٹی روم کی طرف آیا۔ کچھ گارڈز اس کے قریب سے گزرے، مگر وہ اپنی یونیفارم کی وجہ سے کسی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس یونیفارم میں وہ بمشکل فٹ آیا تھا۔ سیکیورٹی روم میں 3 آدمی تھے۔ ایک نظر اوٹ میں سے دیکھتا وہ ایک نگاہ چاروں طرف دوڑاتا اندر داخل ہوتا دروازہ لاک کر دیا۔
دروازہ لاک کرنے کی پرمیشن نہیں، کیا تمہیں اتنا بھی نہیں جانتے؟ ایک آدمی نے اسے دروازہ لاک کرتے دیکھ کر بلند آواز میں کہا تو سلطان نے مڑ کر اسے دیکھا اور وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے تینوں آدمیوں پر جھپٹ پڑا۔ خود کے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارتے وہ تینوں اسے ایک آدمی کے ہاتھوں ڈھیر ہو چکے تھے۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور وہ ایک گھنٹے کے بل ایک آدمی کے گھٹنے کے بل ایک آدمی کے قریب بیٹھتا اس کی جیب سے کی گارڈ نکال چکا تھا۔ سلطان کو اپنا کام سر انجام دینے کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ امید ہے اب سمجھ گئے ہوگے۔ وہ اس آدمی کے مردہ وجود کو ایک طرف پھینکتا سامنے لگا ڈھیر سارے کمپیوٹرز کی طرف آیا۔ وہ اپنا کام کرتا وہاں کے تمام کیمرے اپنے حساب سے سیٹ کر چکا تھا۔ جیمز اور فیرر اس جگہ کے چاروں طرف لائن بم فٹ کرتے سلطان کی طرح نامعلوم طریقے سے اندر داخل ہوئے۔ سلطان کے ایک اشارے پر اس جگہ کی دھجیاں اڑ چکی تھیں۔ بیسمنٹ میں بند وہ کتا بری طرح زخموں سے چور زمین بوس ہوا اپنے سامنے اس خطرناک آدمی کو دیکھتا ہانپ رہا تھا۔ سلطان اس کے سامنے پڑی کرسی پر براجمان ہوتا ایک شیطانی سی مسکراہٹ لیے اسے اپنی تیز نگاہوں سے دیکھنے اور اس کی قسمت پر افسوس کرنے میں مصروف تھا۔ آخرکار اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا، پر یہ کمزور اونٹ اس پہاڑ کا وزن برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ بری طرح ہانپتا ہوا نیم آنکھیں کھولے اسے تاک رہا تھا۔ بور ہو چکا ہوں، اس کی عجیب سی آوازیں سنتا آخر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی مضبوط گرفت میں مکید کر گیا۔ اس کی گردن پر سلطان کے بازوؤں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس آدمی کو اپنی آنکھیں اپنے مقام سے باہر آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی آخری سانسوں پر سلطان نے ایک جھٹکے سے دور پھینکا اور وہ اپنے بیگ کی طرف بڑھا۔ سلطان نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالے ایک لمبی اور تیر دھار والی تلوار نکال کر آنکھوں میں ایک چمک لیے اسے دیکھا۔ تیرا قصہ ختم کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا خنجر کافی نہیں ہوگا۔ سلطان نے اسے اٹھائے بمشکل گھٹنوں کے بل بٹھایا اور اس کے گرنے سے پہلے ہی وہ ہاتھ میں پکڑی تلوار گھما کر اس کا سر اس کے وجود سے جدا کر گیا۔ اس کے دھڑ سے نکلتا خون کا فوارہ ابھر کر زمین پر پھیلا۔ اس بیسمنٹ میں داخل ہوتی فیرا اس منظر کو دیکھتی اپنی جگہ شل کھڑی تھی۔ سلطان نے دھاڑتے اس کے وجود کے ڈھیر ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ تلوار کے ہر وار پر اس کی بلند دھاڑیں دروازے پر کھڑی اس لڑکی کو دھیرے دھیرے لرزنے پر مجبور کر گئی۔ فیرا نے لبوں پر زبان پھیرتے بمشکل ایک محتاط سی نگاہ اس پر دوڑائی جو خون سے لت پت چہرہ اور وجود لیے کسی خونخوار جانور کی طرح مانند معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی حواس تب بحال ہو جب جیمز نے اسے کندھوں سے جھنجھوڑا۔ وہ ایک دم چونکی اور اس کی نظر سلطان سے ہٹی۔ جیمز نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آئے ہائے یار، ایک تو یہ پاگل انسان کہیں بھی رائتا پھیلا دیتا ہے۔ وہ اپنے سامنے اس غلیظ آدمی کے ٹکڑے دیکھتا منہ پر ہاتھ رکھے موڑ گیا۔ بس کچھ ہی لمحوں میں اس بیسمنٹ سے خون اور کٹے ہوئے انسان کی گوشت کی بو اس قدر بڑھ گئی تھی کہ فیرا اور جیمز سے وہاں ایک منٹ بھی رکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتے وہاں سے نکلے تھے جبکہ وہ جنگلی بھیڑیا خون کی اس ندیوں میں زمین پر شل انداز میں لیٹا اس عجیب سی بو کو محسوس کرتا خود پر ایک جنون سا طاری ہوتا محسوس کر رہا تھا، یوں جیسے کسی خونخوار جانور کو بہت دن بھوکا رہنے کے بعد تازہ گوشت فراہم کر دیا جائے تو وہ جس بے صبری اور خونخواری سے اس کے ٹکڑے کر کے اپنے حلق میں اتارتا ہے، بالکل ویسے ہی اس وقت ایک انسان تو بالکل نہیں لگ رہا تھا اور وہ زخمی بھیڑیا اپنے شکار سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آخر کچھ دیر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے وہ اٹھا اور اس کا کٹا سر اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالتا بیگ کندھوں پر ڈالے وہاں سے باہر نکلا۔ اپنا پارسل مطلوبہ جگہ بھیج کر وہ واپس اس فلیٹ میں آیا۔ خود پر عین خلیج خون صاف کرتے وہ خود کو آئینے میں دیکھتا عجیب محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کوفت ہوتی ہے سلطان کے وجود سے جب اس کے وجود پر وہ خون۔ وہ سختی سے آنکھوں کو میچ گیا۔ سلطان نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا مگر وہاں اس کا والیٹ موجود نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کوٹ اور جیکٹ میں دیکھتا متذبذب ہوا مگر وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہر جگہ اسے تلاش کر رہا تھا۔ کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنے عقب سے آتی فیرا کی آواز پر وہ مڑا۔ اس نے اس کا والیٹ اس کی طرف اچھالا جسے کیچ کرتا وہ اسے کھول کر دیکھتا تشکر بھری سانس خارج کر گیا۔ تمہاری گرل فرینڈ تو کافی خوبصورت ہے، ماننا پڑے گا ویسے تمہاری پسند کو۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے دیوار کے پشت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا اور وارڈروب سے شرٹ نکالتا مڑا۔ تو کہاں تک بات پہنچی؟ شادی وادی کا ارادہ ہے یا بس وقت برباد؟ وہ کافی نارمل انداز میں بول رہی تھی جبکہ وہ اسے یکلخت نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ رکی۔ والیٹ جیب میں رکھتا وہ مڑا تو وہ اس کے بس کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ سلطان نے اپنی تیز نگاہ اس پر گاڑی۔ ویسے تمہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ پیار ویار کا چکر بھی ہو سکتا ہے تمہارا؟ وہ قریب ہوئی تو سلطان نے لب بھینچے۔ مجھ سے 1 کلومیٹر دور رہ کر بات کرو ورنہ تمہارے آؤچ کہنے سے پہلے تمہاری سانسیں حلق سے کھینچ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ وہ ہر لفظ چباتا بولا۔ فیرا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔
काफ़ी ड्रॉने हो। ये कहती हुई वो लंबी सांस भरती कमरे से उल्टे कदमों निकली। ऑर्फन केयर की वो दो छोटी लड़कियां अपनी उम्रों से काफ़ी बड़ा और आगे का सोचती थी। ईशा के हमरा लॉन में बैठी वो दोनों इससे ढेरों सारी बातें करती। इसके उदास से चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बखेरने में कामयाब हुई थी। शिफा आंटी ने एक नज़र उससे देखा। वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। शिफा आंटी के लाख पूछने पर भी उसने बस टाल देनी बात मुनासिब समझी। कुछ देर वहाँ गुजार कर वो मरवा के हमरा वहाँ से निकली थी। वो दोनों वहाँ से निकली कि इनसे ही कुछ फासले पर खड़े इस खूबसूरत शख्स ने दो लड़कियों को वहाँ से निकलते देखकर अपने कदम तेज किए। वो ऑर्फन केयर के दरवाजे पर खड़ा इधर उधर निगाहें घुमा रहा था। हिना की नज़र दरवाजे पर खड़ी इस आदमी पर पड़ी कि वो एक मोहताज सी निगाह शिफा आंटी के कमरे की तरफ दौड़ाती मेन गेट की तरफ आई। मरहबा अंकल। मरहबा। वो अंदर दाखिल हुआ तो हिना ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो इसके साथ दरवाजे से बाहर खड़ी हुई। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हिना ने इस बात में सर हिलाया। यहाँ से अभी दो लड़कियाँ निकल कर गईं। वो कौन थी? अंकल, इनमें से एक शिफा थी और एक इसकी दोस्त। इनमें से ईशा? ईशा कौन से वाली थी? वो तेज़ी से बोली। पिंक ड्रेस वाली लड़की। हिना के कहने पर वो तेज़ी से दौड़ता हुआ वहाँ से निकला था। हिना उसे जाते हुए देखती रह गई। वो भागता हुआ सड़क के चौक पर आया मगर वो उसे कहीं दिखाई न दी। इब्राहिम की सांसें फूल रही थीं। वो हर तरफ तेज तेज निगाहें घुमाता पागल सा हो रहा था जब उसे सड़क के किनारे पर खड़ी दो लड़कियां नजर आई। इनमें से एक ने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी। वो तेजी से दौड़कर इनकी तरफ बढ़ा ही कि वो टैक्सी को हाथ का इशारा करती रोककर अंदर बैठ चुकी थी। इब्राहिम की तरफ इनकी पुश्त थी। वो इसका चेहरा ना देख सका। वो बुलंद आवाज में चिल्लाया। वो इसका नाम पुकार रहा था। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आसपास से लोग गुजरते उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। वो दौड़ता हुआ इस टैक्सी के पीछे भाग रहा था मगर वो टैक्सी अपनी स्पीड तेज करती भीड़ में कहीं खो गई। दौड़ते दौड़ते उसका पांव अटकार वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। इसके सारे से बुरी तरह से फूल रही थीं। वो अपने हवास में हाल करता इसका नाम पुकार रहा था। मेरी बेटी रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। जमीन पर पड़ा वो बूढ़ा शख्स अपने हवास खो रहा था। वह बमुश्किल खुद को काबू करता उठा और धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। वो खूबरू मजबूत सा शख्स बच्चों की तरह रो रहा था। वो अपनी किस्मत पर खुद को कोस रहा था। वो बेबस था और बेबसी इंसान को तोड़ देती है। या खुदा, मौत से पहले मुझे मेरी बेटी का चेहरा देखना नसीब फरमा, चाहे दूर से ही सही, बस एक बार। मैं लाख गुनाहगार सही, मगर मेरी बेटी वो तो गुनहगार नहीं। उसके सदके ही मेरी मुराद बरला। या खुदा। वह सड़क किनारे बैठा दोनों हाथ जोड़े रब से फरियाद करता अपने ही आंसुओं में गर्क हो रहा था। इस खूबसूरत से घर में इन दो कजिन्स की खिलखिलाती हंसी और बुलंद आवाज़ इस उदास चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाने में कामयाब हुई थी। आईगुल और हादी अपनी ही मस्ती में मगन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एक शोर बर्पा किए हुए थे। देखने में वो तो जितने मैच्योर और सीरियस लगते थे, हकीकत में बिल्कुल इसके मुतरादिफ थे। शौक, चुलबुले और हर पल को खुलकर जीने वाले। वो सोफे के एक कोने से लगी इनकी गप्पे सुनती कुछ नॉर्मल हुई थी जब इसकी नज़र टेबल पर पड़े मोबाइल पर पड़ी जो मुसलसल बज रहा था। ईशा ने झुककर देखा। किसी अननोन नंबर को देखते उसने बटन सब्स दबाते फ़ोन स्पीकर पर लगाया। कमीने इंसान, कहाँ मर गया? कब से कॉल्स कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन से आती सुल्तान की बुलंद आवाज़ पर सबकी ज़बान पर ताला लगा। वह एकदम से सीधी हुई। हादी ने दौड़कर मोबाइल पकड़ा मगर ईशा की तीखी निगाह देखने पर वो इसे स्पीकर से ना हटा सका। हाँ सुल्तान, तू कैसा है और कहाँ है? हादी हड़बड़ाहट में बोला। मेरी बात गौर से सुन। मैं चौकी पर हूँ इस वक्त और यहाँ बहुत सारे कुत्ते अपनी मौत के मुंतज़िर हैं। हमें पूरी चौकी ही उड़ानी पड़ेगी। वो एकदम सोफे से खड़ी हुई। सुन रहा है ना? हाँ हाँ सुल्तान भाई, मैं सुन रहा हूँ। तुझे इत्तला का मकसद? इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी, टेक केयर ऑफ हर। अंडरस्टूड? वो सर्द लहजे में बोला। मैं समझ गया, हादी ने धीरे से कहा, जबकि ईशा के दिमाग में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी। मैं चौकी पर हूँ। वो हाथ में पड़ा कुशन एक तरफ फेंकते से मेन गेट की तरफ दौड़ी थी। आईगुल और हादी ने उसे भागते देख उसके पीछे कदम बढ़ाए। आईगुल, इसे रोको फौरन। हादी ने भागते हुए कहा। आईगुल ने तेजी से बढ़कर इसे बाजू से थामा। वो दरवाजे की चौखट पर खड़ी आईगुल से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती बुलंद आवाज़ में रोती। आईगुल प्लीज़, मुझे छोड़ दो। मुझे उसके पास जाना है। उसे मेरी ज़रूरत है। आईगुल, छोड़ दो मुझे। वो पूरा जोर लगाती उसके हाथ से अपना बाजू आज़ाद करवाती सड़क पर नंगे पांव अंधाधुंध भाग रही थी। हादी से रोकना होगा, वो वहाँ नहीं। आईगुल की सांस फूली हुई थी। वो दोनों इसके पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। वहाँ बहुत खतरा है आईगुल, इसे वहाँ नहीं होना चाहिए। इस छोटी सी लड़की की स्पीड इन दोनों से कदरे ज़्यादा थी। चौकी इनके घर से बस कुछ ही फासले पर वाक़ थी। वो एक दफ़ा सुल्तान के साथ वहाँ जा चुकी थी, सो इसे रास्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। ईशा प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बात सुनो। रुको, आईगुल ने बुलंद आवाज़ में कहा।
پر اس کے کان اور حواس تو جیسے بالکل سیل ہو گئے تھے۔ اس کے ذہن میں فقط اتنا ہی خیال گھوم رہا تھا کہ اس کی سانسیں اس کے بس کچھ ہی فاصلے کی دوری پر ہیں، اور اس وقت اس فاصلے کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مسلسل دوڑتے ہوئے اس کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ پاؤں میں لگے ذرات کی وجہ سے اس کے پاؤں سے نکلتا خون سڑک پر اس کے ننھے قدموں کے نشان چھوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچتے ہی وہ تیز تیز نگاہیں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ عبدر، عبدر، آپ کہاں ہیں؟ وہ بلند آواز میں پکار رہی تھی۔ معمول کے برعکس وہ جگہ آج کچھ زیادہ ہی خاموش اور خالی تھی۔ اندھیرے میں اسے بس اپنے سامنے ایک مختصر بلڈنگ میں کچھ روشنی جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آئیگل اور ہادی نے اسے کے پیچھے بریک لگاتے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ وہ بلند آواز میں ارد گرد نگاہیں دوڑاتی اسے پکار رہی تھی۔ ایک پل، بس ایک پل کے اندر سامنے موجود ایک مختصر سے بلڈنگ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ اتنا زوردار تھا کہ آگ کی لپیٹیں وہاں سے ہوتی ہوئی قدرے فاصلے پر کھڑی اس لڑکی کے چہرے تک آ پہنچی۔ وہ ایک دم پیچھے اور اس کی دھڑکنیں ساکت ہوئیں، حواس شل ہوئے، ہوا کی رفتار ایک دم ہی رکی، اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ اس کے وجود کے روکتے ایک دم ہی ابھرے تھے۔ گمسم حواسوں کو قابو کرتے اس نے اتنی بلند آواز میں اس کا نام پکارا کہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہادی اور آئیگل نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ جلتی ہوئی اس بلڈنگ کی طرف دوڑی۔ آئیگل نے تیزی سے بڑھ کر اسے کمر سے تھامتے روکا۔ چھوڑو مجھے، مجھے چھوڑو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ اس کی گرفت سے نکل رہی تھی۔ آئیگل نے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا جب ہادی نے بڑھ کر اسے بازو سے تھاما، مگر وہ چھوٹی سی لڑکی ان دونوں کی مضبوط گرفت سے نکلتی انہیں بے بس کر رہی تھی۔ آئیگل، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، عبدر۔ آئیگل نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر گرفت مضبوط کی۔ عشا پلیز حوصلہ رکھو، تم وہاں نہیں جا سکتی، پلیز خود پر قابو رکھو۔ آئیگل، چھوڑ دو مجھے میرے عبدر کے پاس، میرے عبدر کے پاس، وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آئیگل اور ہادی اسے لیے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ اسے اپنی گرفت میں جکڑے وہ تھک چکے تھے، مگر وہ مزاحمت کرنا نہیں رکی تھی۔ عبدر، میرے عبدر، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، وہ انتہائی بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ اسے یوں بے قابو ہوتے دیکھ وہ دو نفوذ اسے سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ جلتی ہوئی بلڈنگ میں آگ کی کمی ہوئی اور دھوئے نے اپنا زور پکڑا۔ وہ اپنے حواس شل ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنا وجود آزاد ہوتا اور سانسیں مدھم ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بس ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں، سامنے کا منظر، جلتی ہوئی بلڈنگ، آگ کی لپیٹیں۔ میں نہیں جانتا میں واپس آؤں گا یا نہیں۔ وہ مزاحمت بند کر چکی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کی مخالف سمت ڈھہ چکے تھے۔ وہ حواسوں میں ہوتے ہوئے بھی گمسم سی رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ جا چکا تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے چھوڑ کر جا چکا تھا؟ اسے بہت دور کیا جا چکا تھا؟ کیا وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا؟ کیا وہ کبھی اسے دیکھ نہیں پائے گی؟ کیا وہ کبھی اسے محسوس نہیں کر پائے گی؟ اس پل، اس لمحے، وہ اپنے وجود میں بے جان ہوتے ہوئے بھی اپنی ہر سانس خود سے جدا ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ زندہ ہو کر بھی موت کو محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، وہ جا چکا تھا۔ اس کا عبدر، اس کی بینائی، اس کی دسترس سے بہت دور جا چکا تھا۔